بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ میں کچھ ایسے سبق آموز واقعات اور حکمت بھرے فیصلے ہو چکے ہیں جو آج بھی نسل انسانی کے لیے ہدایات کی راہیں ہموار کرتے ہیں اور ہماری ازدواجی زندگی اور ہماری سماجی زندگی کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ موجودہ وقت میں مسلمانوں کی اکثریت بدقسمتی سے اس راستے پر چل رہی ہے کہ جو فیصلہ انہوں نے کر دیا وہ حرف آخر ہے۔ اب اس فیصلے کو نہ تو کوئی تنقید کر سکتا ہے، نہ اپنی رائے دے سکتا ہے، نہ اپنی کوئی آراء قائم کر سکتا ہے، چاہے وہ فیصلہ غلط ہی کیوں نہ ہو۔ جبکہ اس کے برعکس میں دیکھتا ہوں صحابہ کرام کی زندگی کے بہت سے ایسے تاریخی واقعات ملتے ہیں جس میں ایک کے فیصلے کو دوسرے نے پلٹ دیا، لیکن پہلی شخصیت نے اس فیصلے پر اپنی ناراضگی کا اظہار بھی نہیں کیا بلکہ ان کا شکریہ ادا کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں ایک عورت کے یہاں 6 ماہ کے بعد بچہ پیدا ہوا۔ اس کے شوہر نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے اس بات کی شکایت کی کہ میری بیوی کو 6 ماہ میں بچہ پیدا ہوا ہے جو فطرت کے خلاف ہے، لہٰذا یہ میری بیوی بد کردار ہے اور وہ بچہ میرا نہیں ہے، آپ اس کا فیصلہ کر دیں۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے دلائل کی بنیاد پر یہ فیصلہ کر دیا کہ سچ میں یہ عورت مجرم ہے اور اس کو رجم کر دیا جائے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس بات کی خبر ملی تو آپ تشریف لائے۔ آپ نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے اجازت چاہی کہ آپ اجازت دیں تو میں اس کا فیصلہ کر دوں۔ اس پر عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اس عورت کے نکاح کو ابھی 6 ماہ پورے ہوئے ہیں اور اس عورت نے ایک بچے کو جنم دے دیا ہے، 6 مہینے بعد بچہ پیدا ہونا ناممکن ہے، یہ عورت مجرم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، کیا آپ نے قرآن مجید نہیں پڑھا؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، ہاں ضرور پڑھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پھر دلیل پیش کی کہ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے حمل کی مدت اور دودھ پلانے کی مدت 30 مہینے ہے، اور دوسری جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے کہ والدین اپنی اولاد کو 2 سال تک دودھ پلائیں۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ مدت حمل اور مدت دودھ پلائی دونوں کو مل کر 30 مہینے ہوئے اور اس میں سے دودھ پلائی کے کامل مدت 2 سال یعنی 24 مہینے نکال دیے جائے تو باقی 6 مہینے رہ جاتے ہیں۔ تو قرآن کریم سے یہ معلوم ہوا کہ حمل کی مدت کم از کم 6 مہینے ہے اور اس کی بیوی صاحبہ کو بھی بچہ 6 مہینے میں پیدا ہوا ہے، لہٰذا اس عورت پر زنا کا الزام کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ اس پر عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، افسوس میرا گمان بھی اس طرف نہیں گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ آپ نے ایک بڑی غلطی سے مجھے بچا لیا اور یہ حکم دیا کہ اس عورت کو لے کر جاؤ، یہ عورت بے گناہ، باعزت اور باوقار ہے۔ جب لوگ عورت کو لے کر اس کے گھر پہنچے تو لوگوں نے دیکھا کہ اس کا بچہ بالکل اپنے باپ کے مشابہ تھا۔ خود اس کے شوہر نے بھی اس بچے کو دیکھ کر کہا، بے شک یہ میرا ہی بچہ ہے، میں غلط تھا۔ یہ وہ جلیل القدر ہستیاں ہیں جن کی نیت جن پر کوئی شک نہیں کر سکتا تھا، جن کی عظمت، جن کی بزرگی پر کوئی سوال کھڑے نہیں کر سکتا تھا، جن کے علم، جن کی ذہانت پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ لیکن آپ ذرا دیکھیں ان ہستیوں کے نزدیک ازدواجی اور سماجی فیصلے کیا اہمیت رکھتے تھے، کس حد تک، کس ذمہ داری کے ساتھ، کس شدت کے ساتھ ان مسائل پر غور و فکر کرتے تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ وقت ہیں جن کے ایک اشارے پر کسی کی گردن اڑا دی جا سکتی ہے، لیکن دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ قاضی وقت ہیں جو خلیفہ وقت کے خلاف عذر پیش کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ نہ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے غم و غصے کا اظہار کیا، نہ اپنے عہدے کا رعب دکھایا، نہ کوئی بہانے بنائے، بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا شکریہ ادا کیا۔ یہ وہ ہستیاں تھیں جنہیں اپنے عہدے، اپنے رتبے، اپنی حکومت سے زیادہ اللہ کا
خوف تھا۔ وہ اپنے فیصلوں پر غور کیا کرتے تھے کہ کہیں اس فیصلے میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی۔ اگر کوئی ان کے سامنے اپنی دلیل پیش کرتا تو اس پر بھی غور کیا کرتے اور سامنے والے کا شکریہ ادا کرتے اور اپنی اصلاح کر لیا کرتے تھے۔ یہ واقعات تمام دنیا کے انسانوں کی رہنمائی کے لیے، خاص طور پر مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے ہیں کہ ہم اپنے معاشرے میں، اپنے سماج میں، اپنے گھر میں، اپنے پریوار میں جو بھی فیصلہ لیتے ہیں یا کرتے ہیں اس پر دوبارہ غور ضرور کریں۔ ہمارے سماج میں اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی شخص نے کوئی غلط فیصلہ کر لیا، بعد میں اس کو یہ احساس ہوا کہ مجھ سے یہ فیصلہ غلط ہو چکا، لیکن پھر وہ شخص کہتا ہے فیصلہ تو میں کر چکا ہوں، اب اگر میں پلٹتا ہوں تو لوگ کیا کہیں گے، سماج کیا کہے گا، دنیا کیا کہے گی، میرے رتبے میں کمی آ جائے گی، میرا روب لوگوں پر کم پڑ جائے گا، میں سماج کی نظر میں گر جاؤں گا۔ ہوتا کیا ہے، اگر اس دواجی زندگی میں کسی پر کوئی الزام لگ گیا، کوئی تہمت لگ گئی تو وہ باقی زندگی اسی تہمت کے سہارے زندگی گزارتا ہے اور اکثر لوگوں کے طعنے سننے اور برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ کسی شاعر نے بہت خوب کہا ہے، عشق کو روگ مار دیتے ہیں، عقل کو سوگ مار دیتے ہیں، آدمی خود بخود نہیں مرتا، دوسرے لوگ مار دیتے ہیں۔